قاری صاحب اگلا سوال میرا یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خوشبو نہیں لگانی چاہیے، خوشبو یا رات کو مغرب کے بعد خوشبو نہیں لگانی چاہیے، اور خاص طور پر چھوٹے بچوں کو خوشبو لگانے سے اوائڈ کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے جن جو جنات ہیں یا جنیاں ہیں وہ خوشبو سے عاشق ہو جاتی ہیں یا وہ آ کے چمٹ جاتی ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ابوبکر بھائی. دراصل نا شیطان نے ہمیں ہر اس کام سے روکنا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو جو محبوب عمل ہے. زاد المعاد میں حافظ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خوشبو نبی علیہ السلام کی پسندیدہ چیزوں میں سے، جی بالکل، اور یہ خوشبو وہ ہے جو صحت کی بہتری کے لیے اور غموں کو دور کرنے کے لیے یہ مؤثر چیز ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پسینہ مبارک ہی خود معطر تھا، آپ کا جسم ہی معطر تھا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے زیادہ جو خوشبو ان سے آتی تھی اس سے زیادہ میں نے خوشبودار کوئی چیز نہیں سنی، نہ عنبر نہ مشک، کوئی چیز نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے زیادہ خوشبودار. بعض صحابہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی قید کر لیا کرتے تھے، بوتلوں میں ڈالتے تھے اور بطور خوشبو عطر وہ اپنے جسم پر لگاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استعمال کرتے تھے، صحابہ کرام وہ استعمال کیا کرتے تھے. اب بات یہ ہے کہ کیا ان کی وجہ سے جنات چمٹ سکتے ہیں یا نہیں چمٹ سکتے؟ سب سے پہلے آتے ہیں نیک جنات کی طرف. جو نیک جنات ہیں انہیں آپ کی خوشبو سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ آپ کو تنگ کیوں کریں گے؟ وہ تو اپنی عبادت میں مگن ہے، وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے. چلیں اگر ایک دیکھ لیں کہ نیک جنات، اگر نیک جنات کی طرف آئیں تو ان کو تو آپ سے پرابلم ہے ہی نہیں. اور جب اگر بات دوسری طرف آتی ہے جو برے جنات ہیں تو انہیں کیا خوشبو پسند ہے؟ تو یہ برے جنات ہیں. فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ جو دعا بتائیے بیت الخلاء میں جانے کی، کہ وہاں پہ یہ برے جنات موجود ہوتے ہیں. زیادہ تر برے جنات جو ہیں، یہ جو شیاطین ہیں، یہ گندگی والی جگہوں پر یہ موجود ہوتے ہیں. تو انہیں تو گندگی پسند ہے، انہیں خوشبو سے کیا لینا دینا ہے؟ وہ تو ان لوگوں کے پاس جائیں گے جو کہتے ہیں جی ملنگ اتنی دیر سے نہایا نہیں ہے، اس نے کبھی بال نہیں دھوئے ہیں، وہ اپنے کپڑے اچھے نہیں پہنتا ہے، جو پاکی کا خیال نہیں رکھتا ہے. برے جنات تو ان کے پاس جائیں گے نا جی، انہیں وہاں سے سکون حاصل ہو رہا ہے. تو جو خوشبو لگانے والے ہیں ان سے تو یہ جنات جو وہ بھاگیں گے. اور ہم ایک تجربہ بھی کرتے ہیں بکر بھائی کہ جب کسی شخص میں، کسی آسیب زدہ شخص میں جنات حاضر ہوتے ہیں نا، تو وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ کوئی اچھے جنات ہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے کسی نے ان کو بھیجا ہے، کسی جادوگر نے زبردستی ان کو بھیجا ہے، یا کہ یہ کوئی شیطان ہے، یہ کوئی غیر مذہب جنات ہیں، برے جنات ہیں، تو ہم خوشبو میں نے پاس رکھی ہوتی ہے عطر کی شیشی، ہم ان کے قریب کرتے ہیں. جو تو اگر جنات مسلمان ہیں وہ تو آسانی سے سونگ لیتے ہیں اور سکون میں رہتے ہیں. لیکن جو برے جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں اور غیر مسلم جنات ہوتے ہیں، وہ جب سونگتے تو ایسے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، ہاں کاہٹ محسوس کرتے ہیں، وہ پیچھے ہٹتے ہیں، دور ہٹتے ہیں اس چیز سے. تو انہیں تو خوشبو سے الرجی ہے، تو وہ خوشبو سے تو دور بھاگیں گے، وہ آپ کے قریب کیوں آئیں گے؟ اور ویسے بھی جیسے وہ حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، تو وظائف کرتا رہتا ہے یا اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو فرشتے اس کے لیے دعا گو رہتے ہیں، فرشتے اس کے پاس موجود رہتے ہیں. لیکن جب وہ ہوا خارج ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ فرشتے اس سے فوری دور چلے جاتے ہیں. فرشتے دور گئے تو شیطان آنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، اور ہمیں تو یہ چاہیے نا کہ خوشبو لگائیں، پاکی کا خیال کریں، زیادہ تر باوضو رہیں. فرشتے آپ کے پاس رہیں گے اور یہ جو جنات ہیں، شیاطین ہیں، یہ آپ سے دور بھاگیں گے خوشبو لگانے سے. میں بھی ایک حدیث بتاتا ہوں کہ وہ میں نے پڑھی تھی غالباً، کہ جو قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے منہ کے ساتھ منہ لگاتے ہیں، اور اگر اس نے برش یا مسواک نہ کی ہو، بدبو آ رہی ہو، تو وہ دور چلے جاتے ہیں. گویا کہ بدبو میں فرشتے دور جاتے ہیں، جن قریب آتے ہیں، شیاطین قریب آتے ہیں، اور خوشبو میں فرشتے قریب آتے ہیں اور شیاطین دور جاتے ہیں. خوشبو کا استعمال کریں. لیکن ایک چیز اور بھی اس میں ہے کہ خوشبو بھی خوشبو ہی ہو، ایسی خوشبو نہ ہو کہ بہت تیز ہو، کہ جیسے بعض اوقات نا نمازی حضرات کئی ایسے ہوتے ہیں بہت تیز لگا کے آتے ہیں، دوسرے نمازیوں کے لیے وہ تکلیف کا باعث بنتا ہے، تکلیف کا باعث بنتا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. خوشبو لگائیں جو اچھی خوشبو ہے، کہ مطلب کہ زیادہ تیز نہ ہو. یا بعض اوقات ویسے ہی کسی کو میڈیکلی طور پہ نا کسی الرجی ہوتی ہے، ان کے پاس جانے سے ذرا پرہیز کریں یا بہت زیادہ وہ کم یوز کریں. تو خوشبو سے نیک جنات تو آپ کو ویسے ہی کچھ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، اور جو برے جنات ہیں وہ خوشبو سے دور بھاگتے ہیں. خوشبو لگائیں
اور باوضو رہیں، پاکی کا خیال کریں، شیاطین آپ سے دور بھاگیں گے، فرشتے آپ کے قریب آئیں گے۔ یہ ہوا بنایا ہوا ہے، یہ جو اپنا جادوگر لوگ ہیں جن کے پاس جنات موجود ہیں، انہوں نے جنات بھیجنے ہوتے ہیں، یہ شوشے اڑائے گئے ہیں جی، خوشبو کا استعمال نہ کریں تاکہ ہمارے جنات ان کے پاس جا کے انہیں نقصان پہنچا سکیں۔ خوشبو ضرور لگائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں میں سے تھی، اور یہ ان چیزوں میں سے ہے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی 3 چیزیں آپ کو دے، تحفہ دے، ہاں تحفہ دے، تو انہیں واپس نہ کریں، رد نہ کریں، لوٹائیں نہ انہیں۔ تکیہ ہے، دودھ ہے اور خوشبو ہے، جب دیں اسے ضرور وہ قبول کیجئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں میں سے ہے، تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، ضرور اپنے بچوں کو لگائیں، جہاں مرضی آئے جائیں، کوئی جنات نہیں چمٹیں گے، کوئی جنات عاشق نہیں ہوں گے، لیکن خواتین لگانے سے پرہیز کریں۔ ہاں وہ تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا نا، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے، ہاں لیکن وہ بھی الگ وجہ ہے نا، وہ وجہ الگ ہے، اس کا گناہ بھی بڑا سنگین ہے، وہ الگ وجہ ہے، وہ جنات کی وجہ سے نہیں ہے۔ لیکن ہاں جب وہ روم میں ہو، گھر میں ہو، کسی کا آنے جانے کا نہیں ہے مسئلہ، یا ایسی خوشبو بھی ہیں جو کم ہوتی ہیں، جو باہر نہیں آتی، دوسرا غیر مرد نہ سونگے، اصل مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے۔ تو لیکن وہ جنات والا کنسیپٹ اس کے اندر کوئی نہیں ہے، یہ فضول باتیں ہیں۔ یعنی کہ آپ کے اس جواب سے مجھے یہ معلوم پڑ گیا، یہ بڑا پرانا عقیدہ تھا ہمارے پرانے بابوں کا، بزرگوں کا، دادیوں کا، نانیوں کا، کہ بچوں کو خوشبو نہیں لگانی چاہیے، تو مطلب اس لحاظ سے خوشبو لگائی جا سکتی ہے۔ کوئی ایسی خوشبو جس سے مطلب کسی کو تکلیف ہو ان سے بچا جائے، عام خوشبو لگانے سے کوئی حرج نہیں۔ بہت شکریہ قاری صاحب، جزاکم اللہ خیر۔